بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری قوم کے لوگوں، میرے پاکستانیوں، یہ ہے آپ کی ذلت اور خواری کی وجہ، اور یہ ہے آپ کی دنیا اور آخرت میں تباہی کی بنیاد۔ جو سامنے آتا ہے اللہ کی توہین کر کے سامنے آتا ہے، اور ان کو گالی دینے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا ہے۔ اپنے مالک اور خالق کو شرک کے ساتھ یہ گالی دیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ یہی ہے کہ یہ اسلامی ریاست بنا لیں گے، یہ مدینہ والی ریاست کو دوبارہ قائم کریں گے۔ پہلے یہ جو عمران خان صاحب کے بالکل قریبی لیڈر، ان کی یہ آواز سنیے، ان کا یہ بیان سنیے، لیٹسٹ یعنی کل کا یہ بیان ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر میں تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ پورے ملک کی تباہی کر رہے ہیں، یہ ہمیں بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اور انشاءاللہ میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں اور مولا علی کا کہ خیر خیریت سے میں گھر آ گئی، اور اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں یہ سنا آپ نے، یہ شیریں مزاری صاحبہ ہیں اور کہتی ہیں کہ میں مولا علی کا، مولا کائنات کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بھی شکریہ ادا کیے، اللہ کا بھی شکریہ ادا ساتھ کرنا ضروری ہے، اور چیف جسٹس کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، اور سب سے بڑا جو شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے، وہ مولا علی، مولا کائنات، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو رہائی دلوائی ہے۔ تو یہ اصل میں ان کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں۔ عمران خان صاحب، آپ کیسے مدینہ کی ریاست بیان کریں گے؟ آپ کے دائیں بائیں اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ ہیں، اور مزاروں کی میل چاٹنے والے، اور چادریں چڑھانے والے، عرس کرنے والے، اور گدیوں کے اوپر بیٹھنے کے اوپر خدائی کا دعویٰ کرنے والے، خدائی کرنے والے عوام کے اوپر، ان کو ساتھ لے کے آپ مدینہ کی ریاست بنا دیں گے؟ اور اللہ کے بندوں، کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کے ساتھ ظلم کا ارادہ رکھتے ہو؟ اپنی جان کو جہنم کی آگ کے لیے ہمیشہ کے لیے تیار کر رہے ہو۔ اور یہ دیکھیے کس طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی میں کیا کہوں، ان کی شکلیں دیکھیے، اور ان کے چہرے دیکھیے، اور ان کے انداز دیکھیے۔ یہ تو بالکل وہی انداز ہے جس طرح حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس طرح کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کے اندر مردانگی ہوتی ہے، مردانگی والا ایک انداز سا ہوتا ہے، بالکل یہ خاتون اسی کی ایک نمائندگی کرتی ہیں۔ کہتے ہیں اسی طرح کچھ مرد ہوتے ہیں، ان میں کچھ زنانہ پن ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک کریکٹر آپ کے پاس موجود ہے، پیپلز پارٹی کے ایک نئے بالکل جو جالے اٹھ رہے ہیں، بلاول بھٹو صاحب۔ تو ظاہری بات، عام لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ ان کے اندر تھوڑا سا زنانہ پن ہے، انداز لگتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اسی طرح انسانوں میں کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، خصلت ان کی فرشتوں والا انداز ہوتا ہے۔ وہ جب مرتے ہیں نا، تو پھر وہ فرشتوں کے اندر، ملائکہ کے اندر شامل کر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور پھر وہ کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ یعنی جس طرح پہاڑوں کے فرشتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہیں، بارش کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ والے فرشتے، وہ جو انسان ہوتے ہیں فرشتہ صفت، وہ ان فرشتوں کے اندر شامل ہو کے پھر یہ کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار نے جب اس معاملے کو بیان کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن اور حدیث کے ذخیرے سے یہ فلسفہ کہیں نہیں دیکھا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب جو کہ فرما رہے ہیں تو مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا۔ اللہ کے بندو، جب قرآن میں ایک چیز نہیں ہے، جب حدیث میں ایک چیز نہیں ہے، تو پھر وہ چیز مستند ہے یا یہ لائق رد ہے؟ حدیث بھی موجود ہے نبی علیہ السلام کی، جو کام ہم نے نہیں کیا یا جس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ کام مردود ہے، لائق رد ہے۔ یہ تو دین ہے۔ اور یہ شاہ ولی اللہ صاحب کیا فرما رہے ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ بتاؤ اللہ کے بندوں، انہوں نے یہ دین کہاں سے لیا ہے؟ یہ کدھر سے لے کے آئے ہیں؟ تو ایسے لوگ جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو اس کے بعد پھر کیا بنے گا؟
پھر ان کے عقیدے یہی ہوں گے. یوسف بنوروی صاحب اور یہ ان کے جو تھے ایک دوسرے کوئی ساتھ ان کے بڑے علماء میں سے تھے, وہ بھی کہتے ہیں کہ جب 65 کی جنگ کے اندر یہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر کے اندر یہ واقعہ بیان کیا. کہتے ہیں جب میں جنگ سے واپس آیا, چونکہ فوجی ریٹائر تھے میڈیکل شعبے میں, جہاں بھی جنگ ہوتی تھی یہ جاتے تھے وہاں. کہتے ہیں جب میں واپس آیا ہوں تو یہ ولید حسن کو اس طرح کا ان کا نام ہے, یہ دیوبندیوں کے, انہوں نے مجھے بلایا کہ میں بیمار رہا ہوں تو میرے پرسنل وہ تھے ڈاکٹر بھی, تو جلدی آؤ. تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں جیسا گیا ہوں تو ایک دم اٹھ کے گلے لگایا ہے اور کہتے ہیں کہ جانتے ہو تمہیں یہ جنگ میں شمولیت کا موقع کس لیے ملا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ تم چونکہ سنت کے بہت شوقین تھے اس لیے اللہ نے تمہیں یہ موقع دیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ تم جانتے ہو پاکستان کو فتح کیسی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ذرا آپ ارشاد فرمائیے, آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں جس طرح حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے نا کہ کچھ فرشتہ صفت انسان فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں, کاروبار دنیا چلاتی ہیں, تو وہ والے جو فرشتے تھے نا, یعنی وہ والے انسان جو فرشتوں کے اندر شامل تھے, جب ہندوؤں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو یہ دوڑے دوڑے گئے ہیں مدینہ میں نبی علیہ السلام کے مزار کے اوپر اور کہا کہ یا رسول اللہ پاکستان کے اوپر توجہ فرمائیے, ہندوؤں نے حملہ کر دیا آپ کی امت کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے کہا میں کوئی توجہ نہیں فرماتا ہوں, یہ پاکستانی یہ خالص فاسق اور فاجر لوگ ہیں, میں ان پر توجہ نہیں فرماتا ہوں. وہ پریشان ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ تو کریں, ہندو رگڑ دیں گے ان کو, آپ توجہ فرمائیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تو توجہ نہیں فرماتا ہوں, ہاں تم جاؤ فاطمہ کے پاس جاؤ, اگر اس نے کچھ ارادہ ظاہر کیا, کچھ توجہ فرمائی تو پھر تمہارا کام بن جائے گا. کہتے ہیں وہ دوڑے دوڑے جپٹے ہیں وہاں جا کے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر, اور جا کے کہا ہے کہ آپ توجہ فرمائیں, نبی علیہ السلام توجہ نہیں فرما رہے ہیں. تو وہ ذرا خاتون تھی, ان کا دل تھوڑا پسیج گیا, تو انہوں نے توجہ فرمائی ہے, انہوں نے اپروول دی ہے, اور پھر نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی ہے, تو یہ پاکستان کو فتح ہوئی ہے. تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کہنا شروع کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کہ اللہ تیرے اس شرک سے پاک ہے, اللہ تیرے اس شرک سے پاک ہے, اللہ تیرے اس شرک سے پاک ہے, اس انداز سے. اور وہ مولوی صاحب سمجھتے رہے کہ میری بات کے اوپر سبحان اللہ کہا ہے. تو یہ اصل میں بات ہے. تو اللہ کے بندو یہی ان کا دماغ ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ مولا علی, مولا, پہلی بات تو یہ مولا کہنا شرک ہے, یہ کوئی مولا نہیں ہے اللہ کے علاوہ, کوئی مولا کائنات نہیں ہے. مولا کائنات کہنا, کسی کو سرور کائنات کہنا, سرور دو عالم کہنا, یہ مشرکانہ الفاظ ہیں. یہ اللہ کی صفات ہیں جو مخلوق کے اندر دیتے ہو اور اللہ کے غضب کو للکارتے ہو. اسی لیے اللہ کے غضب کے شکنجے کے اندر ہو, کوئی تمہاری عزت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر, غلامی ہے, غلامی تمہاری ثابت ہو گئی ہے. امریکہ سے ایک دھمکی آتی ہے, تمہارے جرنیل ڈیر ہو جاتے ہیں, تمہارے سیاسی لیڈر وہاں گھٹنے پکڑ لیتے ہیں, ذرا اشارہ آتا ہے, وہاں نواز شریف صاحب دوڑے چلے گئے تھے بھیک مانگنے کے لیے, اور پھر ذرا سی بات ہوتی ہے, کبھی سعودی جاتے ہو بھیک مانگنے کے لیے کچکول لے کر, کچکول کہتے تھے ہم کچکول توڑ دیں گے, کہتے تھے ہم خودکشی کر لیں گے لیکن بھیک نہیں مانگیں گے. عمران خان صاحب پھر بھیک مانگنے گئے ہیں, اور کبھی آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, کبھی ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں, سود در سود قرضے لے رہے ہیں. اور جو سود کے اوپر قرضہ لینے کے اوپر تھوڑا سا کامیاب ہو جائے, وہ اپنی قابلیت سمجھتا ہے کہ دیکھو میری قابلیت, دیکھو میں نے کس طرح بھیک مانگی ہے, اور بکاریوں پورے پاکستان کو بکاری بنا دیا. اور نادانو تمہارے اوپر کس طرح لوگ اعتماد کریں گے, تمہارے عقیدے کے اندر خرابی ہے. یہ بہت بڑا شرک کیا ہے اس خاتون نے, اور یہ پی ٹی آئی کی سینئر اور عمران خان صاحب سب دیکھ رہے ہیں, اور کسی کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے. یہ پروگرام کر رہے تھے حقیقت ٹی وی والے, وہ ان کا یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں, یہ اس پر کوئی ان کا خون نہیں کھولتا ہے اللہ کے معاملے میں ان دنیا داروں کا. اسی طرح عمران خان ریاض ہیں, وہ بھی اسی طرح کی یہ وہ ویلاگ میں کے اندر اس شیریں مزاری کا یہ معاملہ لا رہے ہیں, لیکن اس بیان کے اوپر اس کا بھی خون نہیں کھولتا, اس گبرو جوان کا. تو دنیاوی معاملات میں ذرا سی کسی کی توہین ہو جائے, بال برابر توہین کسی کی ہو جائے, بال برابر توہین کسی کی ہو جائے, تو ان کے بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں, ان کے خون کھولنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, جلسے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, ہمارے لیڈر کو یہ کہہ دیا گیا, ہمارے لیڈر کی یہ توہین ہوئی ہے.
تو کتنی بڑی توہین ہوئی ہے خالق کائنات کی. سرور کائنات اللہ ہے اور مولا کائنات اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش کے لیے یہ سارے معاملات کیے. تمہیں آپس میں یہ معاملہ جس طرح ہوتا ہے یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. مشکل مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون اس مشکل مصیبت میں کس کو پکارتا ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اور پھر جب مشکل مصیبت دور کی جاتی ہے تو کیا یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا دوسروں کا شکر ادا کرتا ہے. یہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں. تو اس کے لیے ایک بہترین مثال قرآن کے اندر جو دی گئی ہے، دو نبیوں کی زندگی کو ایک واقعات کے اندر، یعنی چھوٹے سے واقعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی کو سمو دیا سورہ یوسف کے اندر. تو کس طرح یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی زندگی ہے، کس طرح مشکلوں اور مصیبتوں کے جب دن ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں. اور آخر میں یوسف علیہ السلام نے 2 لفظ بول کے سورہ یوسف کے مضمون کو اور پورے قرآن کے مضمون کو اور پورے دین اسلام کے نظام کو بند کر دیا، یہ کہہ کے کہ اگر کوئی صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہ طے ہے کہ جو اللہ کے معاملات میں صبر کرے اور اس کے بعد تقوی کے اوپر قائم رہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے اور ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے مالک اور خالق ناراض ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی محنتوں کو، اس کے صبر کو رنگ لائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو بے حساب اجر سے اور بے شمار گنا بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو پیش کرے گا. اور اسی طرح ان دونوں باپ بیٹے نے جو پیغمبر ہیں وقت کے، انہوں نے یہی کیا ہے، صبر کے ساتھ جمے رہے ہیں ایمان خالص کے اوپر اور اللہ کے فیصلوں کے ساتھ چلتے رہے ہیں، اللہ کے منصوبے کے ساتھ چلتے رہے ہیں اور دعائیں مانگتے رہے. دعائیں مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا، گریہ زاری کرنا، فریادیں کرنا، یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین ایمان ہے. یہی تو مطلوب ہے. مالک چاہتا ہے کہ میرے بندے بار بار میری طرف آئیں، میرے سامنے جھکیں، میرے سامنے وہ فریادیں کریں کہ مالک صرف تو اس مشکل مصیبت کو دور کر سکتا، کوئی اور نہیں ہے، بس کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. یہ ہے ایمان عقیدہ. اور پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اس مشکل مصیبت کو دور کرتا ہے تو یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے یہ باپ بیٹا اپنے پورے خاندان سمیت جب وہ مشکلیں مصیبتیں دور ہوئی ہیں اور تخت کے اوپر جا کے جب یوسف علیہ السلام نے بٹھایا ان کو، تو یہ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ہے شکر گزاری کے طور پر. اور پھر یوسف علیہ السلام کے منہ سے ایک ایسی پیاری دعا نکلتی ہے کہ یعنی مالک یہ دنیا میں تو جو کچھ ہوا ہے یہ سب صرف تو نے کیا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو میرا مولا ہے، تو نے یہ مجھے اس ساری مصیبتوں سے نکالا ہے، تو نے مجھے اقتدار بخشا ہے. اور اس طرح آخری دعا اس انداز سے نکلتی ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ میرے مالک دنیا اور آخرت میں تو میرا محافظ ہے، میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے، میرا پالنہار ہے. یعنی زندگی نے ثابت کر دیا ہے کہ ہر موقع کے اوپر تو ہی نے مجھے سہارا دیا ہے. میرے مالک اب آخری معاملہ ہے، جب میں مروں تو مسلم کی حیثیت سے مروں. میرے مالک جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں تو مجھے صالحین کے اندر شامل فرما دینا، صالحین نیک لوگوں کے اندر شامل فرما دینا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آخرت میں وہ صالحین کے ساتھ ہوگا. اللہ کے بندو، اس طرح دعائیں نکلتی ہیں جو صالحین کے ساتھ ہوں گے، جو مومنین ہوں، متقین ہوں، صالحین ہوں. کیا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مولا کہیں گے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا کہیں گے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے درگاہوں کے اوپر جا کے سجدہ ریز ہوں گے؟ یا آپس میں ایک دوسرے کو سجدے کریں گے؟ انبیاء ایک دوسرے کو سجدے کرتے ہیں یا سجدے کرنے کے لیے، کرانے کے لیے آئے تھے، یا لوگوں کو منع کرنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی شکر گزاری نہیں کرنی ہے، کسی کے سامنے رکوع نہیں کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. تو یہ بہت بڑا شرک جملہ بولا ہے شیریں مزاری نے. بہرحال یہ تو کیا ہے، عمران خان صاحب خود شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. وہ بھی گن شکر کے مزار کے اوپر جا کے انہوں نے سجدہ کیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ ویڈیو، جا کے پوری طرح سجدہ ریز ہوئے ہیں، ہاتھ ٹیکے ہیں، ماتھا ٹیکا ہے اور گھٹنے ٹیکے ہیں. تو یہ سجدہ انہوں نے کیا ہے غیر اللہ کو اور یہ شرک کیا ہے. لیکن مولویوں کا کیا کہنا ہے، ایک مولوی اس نے کہا نہیں وہ اللہ سجدہ نہیں تھا جو اللہ کو کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہتا میں نے ویڈیو بڑے غور سے دیکھا، ایک طرف سے ہاتھ تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا، بس یہ بولا تھوڑا سا ہاتھ اٹھا ہوا تھا. بتائیے، یہ ان فریب کاروں نے اس طریقے سے دین کو بدلی کر دیا ہے. اور پھر کامران اینکر نے جب پوچھا عمران خان صاحب سے کہ حضرت صاحب سر آپ تو بڑے دیندار ٹائپ، آپ نے سجدہ کیوں کر دیا وہاں جا کے؟ تو آگے سے عمران خان کا سٹائل دیکھنے والا تھا. کیا کو نہیں بھائی، یہ وہ سجدہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا تو شرک کر ہی نہیں سکتا، شرک تو چھوڑ وہ ختم کر دیتا. اب شرک کدھر سے آ گیا؟ 2 اللہ کہاں سے آ گئے؟
یہ تو وہ محبت ہے ان بزرگوں کی، جو ان بزرگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، تو اس محبت کی وجہ سے میں چونکہ ان سے بڑا متاثر ہوں، اس وجہ سے جا کے ان کی چوکھٹ کے اوپر میں نے محبت کے لیے اپنے آپ کو بس عاجزی، چونکہ اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، بتائیے یہ عاجزی ہے، شرک کرو، اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے ماتھے ٹیکو اور اس کو عاجزی کہو، اور پھر کہو اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے جب تم اللہ کے سامنے عاجزی کرو گے، اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اور وہاں جا کے آپ نے جب عاجزی کی ہے اس کے سامنے، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہو کہ ان کے بڑے کارنامے تھے، آپ نے عمران خان صاحب گنج شکر کی کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ان کی صوفیانہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں، ایک سے ایک ان کے اندر شرک اور عقیدے کی خرابی ان کے اندر موجود تھی، سارے صوفیوں کے اندر کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو اس طرح شرک کرنے والا نہ ہو، اس مخصوص طبقے کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، وہ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا نہ مانتا ہو، مولا کائنات نہ مانتا ہو، سارے مانتے ہیں، اور یہ علی انجینئر یہ بھی مانتا ہے، اس کا بھی شیعت سے تعلق ہے، سارے یہ سید جتنے ہیں سارے کے سارے انہوں نے اپنے آپ کو پجوایا ہے، اور عوام ان کو پوج رہی ہے، اور آج کسی کی جرت نہیں ہے ان کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ڈالیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ان کسی کی جرت نہیں ہے، عقیدت کے ساتھ خود ان کے گبرو جوانوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تم کس طرح کہاں لے کے جا رہے ہو پاکستان کو؟ یہ ریاست بناؤ گے تم؟ یہ مدینہ ریاست کھڑی کرو گے شرک اور کفر کا بازار گرم کر کے؟ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا تم فراڈ کر رہے ہو قوم کے ساتھ، اور قوم فراڈ میں آ رہی ہے، ظاہری بات ہے، قوم کا اپنا جو ہے وہ انداز یہی ہے، ان کا اپنا مزاج یہی ہے، ان کو ایسے ہی لیڈر پسند ہیں، اس لیے ان کو ایسے ہی لیڈروں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا، ہمیشہ کی آگ میں رہو گے تم، ہمیشہ کی، اگر تم نے سچے دل سے توبہ نہ کی، ہمیشہ کی آگ میں رہو گے۔ سب کا میں نے شرک اور کفر بالکل واضح کر دیا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، اور میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہوں، اس بات کو جو میں یہاں ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں ہر جگہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں، اور پوری طرح اس کا میں ذمہ دار ہوں، پوری طرح میں اس کے اوپر سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا کوئی بال بھیگا نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ جس کو چھوڑ دے اس کو کوئی پھر عزت نہیں دے سکتا ہے۔ آپ سب اللہ کے طرف نہیں ہیں، یہ حق اور باطل کی آپ کے جھگڑے ہیں، یہ حق اور باطل کے معاملات نہیں ہیں، اس کو حق اور باطل کو بیچ میں نہ کھائیں، تو جو حق کو مانتا ہی نہیں ہے وہ حق کے ساتھ کھڑا کہاں ہوگا؟ حق یہ ہے کہ مولا کائنات اللہ ہے، حق یہ ہے کہ سرور کائنات اللہ ہے، حق یہ ہے کہ داتا دستگیر اللہ ہے، حق یہ ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارنا، وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، وہ دل کے اٹھنے والے وسوسوں کو جاننے والا ہے، وہ خود کہتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، او مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دینے والا ہوں، فیصلہ صادر کرنے والا ہوں، ادعونی مجھے پکارو، یہ پہ کہتے ہیں پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حسین، پکارو یا علی، اللہ فرماتا مجھے پکارو، اور فرمایا مالک نے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ اچھا یہ مجھے پکارتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں مجھے نہیں پکارتے، فرمایا جو میری اس عبادت کا انکار کرے گا، یہ پکار عبادت ہے، کہیں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا جو ہے یہ پکار یہ عبادت کا مغز ہے، ارک ہے، نچوڑ ہے، یہ ہے عبادت۔ مالک فرماتا جو میری اس عبادت کا، میری پکار کا انکار کرے گا یا میرے سوا کسی اور کو پکارے گا تو یہ اللہ کی پکار کا انکار ہے۔ فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈالوں گا، بے ایمانوں کو میں نے جہنم بنائی ہی نہیں کے لیے۔ تو اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنے جانوں کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر، جن کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے ہو اور سردی برداشت نہیں کر سکتے ہو، ان کے لیے سب کچھ کرتے ہو، ان کو جہنم کی آگ کے اندر جب ساتھ تمہارے یہ جلیں گے، ابلے گا، اور خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر تمہیں غوطے دیے جائیں گے، 70 گز زنجیر تو گلے میں ڈال کے فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی، اور سعود پہاڑ جب چڑھایا جائے گا اور ایسی کھائی میں پھینکا جائے گا جس تک پہنچتے پہنچتے 70 سال بیت جائیں گے اللہ کے بندو، تو اس کے بعد پھر تم ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں بھیجو گے، عوام تمہارے اوپر لعنت بھیجے گی، ووٹر اور ورکر اور مرید اور یہ سارے جتنے تمہارے جوان ہیں یہ تمہارے اوپر لعنتیں بھیجے گے، تو یہ ہمارے لیڈر تھے بے ایمان، ہمیں یہاں جہنم کے اندر کھینچ لیا ہے، اور بے ایمانوں بچا سکتے ہو اب تم ہمیں؟
دنیا میں تو بڑے فون کال کرتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے، یہاں کرو نا فون کال کسی کو، کون تمہاری مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہے؟ وہ آگے سے کہیں گے بس ہمارے اوپر بھی اللہ کا فیصلہ آ گیا، تمہارے اوپر بھی اللہ کا فیصلہ آ گیا، نہ ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ تم ہماری مدد کر سکتے، چکھو عذاب کے مزے۔ پھر اسے کہیں گے ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزے، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تو بڑا اونچا تھا، تو توہین سمجھتا تھا اللہ کی بات سمجھتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے تمہیں شرم دامن گیر ہوتی تھی، تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ تو یہ جرم ہے قوم کے لوگوں، تمہارا یہ جمہوریت کا نظام خالص مشرکانہ نظام ہے، خالص یہ ایک طاغوتی نظام ہے، چاہے پارلیمانی جمہوریت ہو چاہے صدارتی جمہوریت ہو، یہ اللہ کے غضب کو بھڑکا دینے والی ہے۔ 75 سال سے اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہو۔ اللہ کے بندو اپنی پوری تاریخ کے اوپر غور کرو، کہیں اللہ نے تمہیں سکون لینے دیا ہے؟ تو نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ایمان لائیں وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے اندر ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، شرک۔ یہاں نبی علیہ السلام نے زور دے کے اس کی خود تشریح فرمائی کہ یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے ظلم کی ملاوٹ نہ کریں، اس کا مطلب شرک کی ملاوٹ نہ کریں، جو سورہ لقمان کے اندر آئے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ ظلم یہاں وہ معنی آیا ہے۔ اور جو یہ ظلم نہ ملائیں اپنے ایمان کے اندر، ان کے لیے امن ہے۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ ہیں امن کے اندر، ان کو رکھا جائے گا، دنیا اور آخرت میں امن ان کا حصہ بنے گا، نصیب بنے گا، ان کا حق ہے، اور یہ ہے صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ۔ اور پھر کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم مومن بن جاؤ، ہم تمہارا سر بلند کریں گے، ہم تمہیں عزت دار کریں گے۔ صحابہ اکرام کو عزت دار اللہ نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ کیونکہ وہ مومن بنے تھے۔ اور کہیں سورہ نور کے اندر مالک فرماتا ہے ہم تمہیں خلافت ہم وعدہ کرتے ہیں، ایسے جو مردوں کے ساتھ خلافت کا وعدہ کرتے ہیں جس طرح پہلے ہم نے خلافت عطا فرمائی، اور شرط یہ ہے یعبدوننی ولا یشرکوا بی شیئا، وہ صرف میری بندگی کریں گے اور کرائیں گے، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو اللہ کے بندو ایسے نوجوان آگے بڑھو، یہ موقع ہے آپ کو، اللہ کے بندو صحیح معنوں میں ایک انقلابی سوچ کا ساتھ دو، اس کا ساتھی بنو، اس کے ساتھ اٹھو، یہ حق ہے اس کے ساتھ اٹھو، باقی سارے باطل ہیں، سارے غلط ہیں، اور ان کا ساتھ نہ دو، یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ اس طرح جب اللہ کے بندے آگے آئیں گے، پھر قانون، اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا، قرآن ایک لا، یہ دوسرے لا سے تو واقف ہونا، مارشل لا، فلان لا، 73 لا، اور تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اللہ کا لا کیا ہے، قانون کیا ہے۔ مالک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ تمہارے رب کا پہلا حکم ہے، پہلا اور آخری فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں لگے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کو رکوع اور سجدہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ بالکل، چاہے پوری دنیا چیخ چیخ کے ایک طرف ہو جائے، چیخ چیخ کے ایک طرف ہو جائے، گلے پھاڑ پھاڑ کے کہے کہ یہ حق ہے، لیکن حق نہیں ہو سکتا، ان کی باطل بات حق نہیں ہو سکتی ہے، حق وہ ہے جو ہمارے اللہ نے فرمایا ہے، حق وہ ہے جو آخری رسول اللہ نے فرمایا، بس بات ختم۔ اس کے بعد کسی کی کوئی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی مداخلت کر سکے۔ کوئی سازشیں کرتے رہو، ابلیس سازشی ہے، اس کے ساتھ مل جاؤ، سازشیں کرنے دیں ہوں گی، لیکن مداخلت نہیں کرنے دی جائے گی۔ اسلامی حکومت کے اندر تمہیں مداخلت نہیں کرنے دی جائے گی، اور اسلامی حکومت جب آئے گی انشاءاللہ یہ ساری چیزیں، یہ فوجداری جرم قرار دیے جائیں گے۔ اس طرح کے جملے، جس نے اس پر پرچہ کٹے گا، اس پر پرچہ کٹے گا کہ فلاں حضرت نے کہا ہے کہ یہ فلاں حضرت مشکل کشا ہے، فلاں نے کہا ہے کہ فلاں کے وسیلے سے یہ مانگو تو یہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جرم، یہ کہتا ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، یہ جرم ہوگا، عدالت میں پیشی ہوگی کہ بے ایمان مسلمان ہو کے قرآن کا دعویٰ کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، تم کہتا ہے کہ قبروں میں زندہ ہیں، قبر پہ جو آ رہے ہو، پھر مشرک بنا رہے ہو قوم کو، تمہارے اوپر مقدمہ، تمہیں جیل میں بند کیا جائے گا جب تک توبہ نہ کرو، اور اس کے بعد مسلمانوں کی لسٹ سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا، تمہارے اوپر جزیہ لاگو کیا جائے گا، تم غیر مسلم ہو۔ اس انداز سے یہ معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر و برکت لائے گا، آسمان اپنے دہانے کھول دے گا۔ کہتے ہیں قرضے کیسے، ذرا اپنا پروگرام تو بتائیے نا ارشد صاحب، اگر آپ کو حکومت دے دی جائے تو آپ کیسے قرضے کیسے اتاریں گے؟ اچھا تمہیں ہوش نہیں ہے؟ مالک فرماتا تم ایمان تو لاؤ، میں آسمان سے برکتوں کے پرنالے کھول دوں گا تمہارے لیے، زمین اس طرح اگلے گی تمہارے لیے، تمہارے قرضے چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، اور وہ ماحول بن جائے گا کہ مال و دولت اتنا ہوگا تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، غیر قوموں کو تم قرضے دو گے اور نرم شرائط کے اوپر دو گے، غریبوں کو معاف کر دو گے۔ اس انداز سے ایک آدمی فوت ہوا، اللہ تعالیٰ نے
پوچھا. سب کچھ اللہ جانتا ہے, یہ باتیں اس انداز سے ہوتی ہیں تاکہ علمی چیز انسانوں تک پہنچے اور وہ ان کو سمجھ آئے کیا معاملہ ہے. کہ فرشتوں اس سے پوچھو کہ اس کا کیا کوئی نیکی ہے. تو وہ ایک تاجر تھا, اس نے بتایا کہ میں اصل میں میرا طریقہ کار یہ تھا کہ میں کاروبار جب کرتا تھا تو جو امیر لوگ ہوتے تھے, یعنی وسائل والے لوگ ہوتے تھے, ان کو میں مہلت دیتا تھا, اور جو غریب ہوتے تھے ان کو میں معاف کر دیتا تھا. یہ میرا طریقہ کار تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو میرا حق ہے, میں اس انداز سے کام کروں, میں نے معاف کیا اس کو. تو اللہ کے بندو, یہ ہے صحیح معنوں میں روح, کہ ہم انشاءاللہ جب قرضے دیں گے تو جو مالدار کنٹری جو ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے, جلدی نہیں کریں گے, اور جو غریب ملک ہوں گے ان کو بالکل معاف کر دیں گے. یہ نہیں کہ اس کے اوپر سود لگائیں گے. مجھے عجیب لگا جب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ سعودی عرب سے کوئی قرضہ لیا ہے عمران خان صاحب نے, اور انہوں نے سود لگایا ہے اس کے اوپر, اور کئی موقعوں پر سختی کے ساتھ واپس بھی کیا کہ اتنے ہمارا قرضہ واپس کرو, حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارا ملک پریشان ہے. تو یہ اصل میں ایماندار نہیں ہے, اس وجہ سے روح نہیں ہے ان کے اندر ایمان کی, ان کے عقیدے میں خرابی ہے. یہ گمبد کے پجاری ہیں, یہ بادشاہت کے پجاری ہیں, یہ اپنے سسٹم کے پجاری ہیں, یہ اللہ کے پجاری نہیں ہیں. یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں. میں اس معاملے میں جذباتی ہو گیا ہوں, اور میں ہوتا ہوں, میرا دل کٹتا ہے جب یہ باتیں میں دیکھتا ہوں. اللہ کے ساتھ شرک جب کیا جاتا ہے, اور ایسے لوگ جب کرتے ہیں جو کہتے ہیں مدینہ ریاست بنائیں گے, اور پھر مشرکانہ عقیدے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. اللہ کو گالی دیتے ہو تو پھر مدینہ ریاست تم کس طرح بناؤ گے؟ تمہاری مدینہ ریاست نہیں ہوگی, تمہاری خالص شیطانی ریاست بنے گی جب تمہارا یہ سسٹم دوبارہ کامیاب. کہتے ہیں عمران خان صاحب پھر پوری قوت 2/3 اس کے ساتھ آئیں گے اور یہ کریں گے. تو جب تھوڑی سی طاقت کے ساتھ آئے تھے تو اس طرح شرک اور کفر انہوں نے کیا. جب پوری طاقت کے ساتھ آئیں گے تو شرک اور کفر کا بازار کس طرح یہ گرم کریں گے. تو یاد رکھنا اللہ کا بھی قانون اسی طریقے سے ہے, وہ چھوڑنے والا نہیں ہے تمہیں. ابھی اگر ایک دفعہ موقع دے کے پھر تمہیں آگے لائے دیکھنے کے لیے کہ سمجھانے والوں نے سمجھایا بھی تھا, پھر بھی تم نہیں سمجھے ہو, اور پھر بھی تم اسی طرح مزاروں کے سامنے سجدے کرتے ہو, اور امام زامن بندواتے ہو, اور یہ پٹے بندواتے ہو یہاں یا علی مدد کے. تو اس کے بعد جب آخری فائنل گرفت اللہ تعالیٰ کی آئے گی نا, اس وقت تمہاری چیخیں نکال دیں گی جس طرح تم فرعون کی چیخیں نکلی تھی. تم اللہ سے واقف نہیں ہو ابھی, تم اللہ کو تم نے کیا سمجھا اللہ تعالیٰ کو؟ وہ پوری کائنات اس نے ان داتاؤں دستگیروں کے حوالے کی ہوئی ہے. ہرگز نہیں. وہ اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا, اور پوری کائنات کو اکیلا چلا رہا ہے, اور وہ شرک سے نفرت کرتا ہے. اس نے کبھی کسی کو شرک کی اجازت نہیں دی. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے سمجھ, آپ کے دماغ کے اندر کوئی گریں کھلیں, اور پھر آپ کو کوئی ہوش آئے. بالکل آپ سوئے ہوئے ہیں, تھپکیاں دے رہے ہیں قوم کو شرک کی. اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے, ہمارے ملک کی حفاظت کرے. میں خود فوجی افسر ہوں الحمدللہ, اور فوج ہماری ہے. انشاءاللہ ایمان یہ بھی ٹھیک کرے گی انشاءاللہ. ان کے اندر جو تھوڑی بہت خرابیاں وہ دور ہوں گی انشاءاللہ, اور دور ہونی چاہیے. ورنہ یاد رکھنا اگر یہ دور نہ کی اور اسی طرح آپ کی موت آ گئی تو یاد رکھنا کوئی بھی اوپر یونیفارم میں نہیں جائے گا. کفن سب کے ساتھ جو ہوتا ہے وہی معاملہ ہے, یہ رینکوں کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. اور بالفرض چلا بھی گیا تو فرشتے ان کی پھر پرواہ نہیں کریں گے. پھر وہ یہاں مرنے کے ساتھ سے وہ آگ لگے گی جو ہمیشہ کے لیے بجھائے نہ بجھے گی. چاہے کوئی صدر ہے, چاہے وزیر اعظم ہے, چاہے بڑا دولت مند ہے, اور بڑا ملک صاحب ہے, چودھری صاحب ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا القاب ان کو دیکھیے. یہ جناب ایسے اپنے فخر کرنے والے قبیلوں کے اوپر, یہ فخر کے لیے نہیں ہے, یہ صرف پہچان کے لیے تھے. اللہ کے نزدیک وہ عزت دار ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے, جو اللہ کا بندہ ہے, جو مشرک نہیں ہے, جو اپنے مالک کے اوپر توکل کرتا ہے اور اس کے اوپر جم گیا ہے, اور آپ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی چمڑی اتار دو, اس کی گردن الگ کر دو, کہہ دو بند کر دو, دیس نکالا دے دو, وہ ایمان خالص سے ہٹنے والا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. مومنوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزت دار کرے گا.